بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فوجی عدالتیں کیا ہیں، کیسی بنتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، انہیں کون بناتا ہے اور آئین میں فوجی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے اور کیا سیویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزا ہو سکتی ہے، اسی پر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ مستقبل میں بھی میرا اور آپ کا ساتھ قائم رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج سے تعلق رکھنے والے افراد جرم میں ملوث پائے جائیں تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت سزا سنائی دی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ قانون صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پر لاگو ہوتا تھا، لیکن بعد ازاں اس میں کچھ دوسرے جرائم مثلاً فوجی تنصیبات پر حملہ، ملک کے خلاف بغاوت یا کسی فوجی رینک میں بغاوت کو بھی شامل کر دیا گیا۔ آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالت کو کورٹ مارشل کہا جاتا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں کی 4 اقسام ہیں۔ آرمی ایکٹ کی دفعہ 80 کے مطابق ایک کو جنرل کورٹ مارشل، دوسری کو ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، تیسری کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور چوتھی کو سمری کورٹ مارشل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آرمی ایکٹ کے مطابق جنرل کورٹ مارشل کی عدالت آرمی چیف یا کوئی بھی مجاز افسر بلا سکتا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل بھی آرمی چیف سمیت کوئی بھی مجاز افسر بلا سکتا ہے۔ اسی طرح فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وفاقی حکومت کے کسی مجاز افسر یا آرمی چیف کے حکم پر قائم کی جا سکتی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرمی کے بریگیڈیئر عہدے سے کم کا افسر نہیں بلا سکتا۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں ملزم کو وکیل رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر ملزم وکیل نہیں رکھ سکتا تو فوجی افسران کی جانب سے وکیل کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سزا دینے کے بعد ملزم کو 40 دن تک اپیل کا حق دیا جاتا ہے، اور وہ آرمی چیف کو سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں فوجی عدالتیں پاکستان آرمی ایکٹ کے 1952 کے تحت قائم کی جاتی ہیں، اور فوج کے حاضر سروس افسران ہی ان عدالتوں میں بطور جج بیٹھتے ہیں۔ یہ عدالتیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 175 کے تحت قائم کردہ عام عدالتی ڈھانچے سے باہر کام کرتی ہیں، اور ملک کی باقی فوجداری عدالتوں کے برعکس وہ ملک کے عمومی ضابطۂ فوجداری اور قانون شہادت پر شکوار عمل کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ ان عدالتوں کی طرف سے سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل یا نظر ثانی کی درخواست بھی سزا کی نوعیت کے مطابق صرف فوجی حکام یا فوجی سربراہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں فوجی عدالتوں میں عام افراد کے مقدمات سنے جانے کا آغاز لاہور میں 1953 میں فسادات کے بعد لگائے جانے والے مارشل لا سے ہوا، جس کے بعد خصوصی فوجی عدالتیں لگا کر سزائیں سنائی گئیں۔ بعد میں فیڈرل کورٹ نے محمد عمر بنام تاج برطانیہ نامی کیس کے ذریعے توثیق بھی کر دی۔ 1 جنوری 2015 کو ملک کی تاریخ میں پہلی بار دستوری بندوبست کرتے ہوئے 2 سال کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف درج مقدمات کو فوجی عدالتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ 2017 میں دوسری مرتبہ 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کو مزید 2 برس کے لیے یہ اختیار دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق ان 4 برسوں میں کل 641 افراد کو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں سنائی گئیں، جس میں 345 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ ان میں سے اب تک 56 افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ اس عرصے میں صرف 5 افراد کو عدالتوں سے بری ہونا نصیب ہوا۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں 25 شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے گئے، جن میں سے 3 کو سزائے موت بھی سنائی گئی۔ آرمی ایکٹ 1952 بنیادی طور پر فوج کے حاضر سروس تنخواہ دار ملازمین کے لیے بنایا گیا، لیکن کچھ صورتوں میں ریٹائرڈ فوجی ملازمین اور بہت ہی استثنائی صورتوں میں ملک کے عام شہریوں پر بھی اس ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن وہ گنجائش اس قدر ناکافی ہے کہ 2 بار دستور پاکستان میں ترمیم کرتے ہوئے ایک محدود عرصے کے لیے آرمی ایکٹ کی دفعہ 2 میں کچھ ذیلی شقیں داخل کی گئی تھیں، جن کے بعد دہشت گردی کے جرم میں گرفتار افراد کی مقدمات عام عدالتوں کے بجائے فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکیں گے، مگر اس ترمیم کی مدت آخری بار 7 جنوری 2019 کو ختم ہو چکی ہے۔
ناظرین، اس وقت نافذ العمل آرمی ایکٹ کی دفعہ 2 کی ذیلی شق ڈی کی دفعات 1 اور 2 کے تحت فوج سے تعلق نہ رکھنے والے افراد یعنی ملک کے عام شہری اگر فوج سے تعلق رکھنے والے ملازمین یعنی فوجیوں کو حکومت وقت کے خلاف نافرمانی کی ترغیب دیں یا پھر وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی تنصیبات اور دفاعی مقامات وغیرہ کی بابت درج کسی جرم کے مرتکب ہوں تو شہریوں کے مقدمات بھی آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکتے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 2 کی ذیلی دفعہ 8 کے تحت ممنوعہ مقامات کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہ تمام مقامات ممنوعہ مقام تصور ہوں گے جنہیں حکومت نے واضح طور پر ایسا قرار دیا ہو اور بلکہ وہ تمام مقامات یا عمارتیں بھی ممنوعہ مقامات تصور ہوں گی جہاں جنگ یا دفاعی نظام سے متعلق تنصیبات یا ریکارڈ وغیرہ موجود ہو۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص ریاست کے مفادات اور سلامتی کے منافی کوئی بھی شخص کسی ممنوعہ مقام میں محض داخل ہو جاتا ہے تو اسے جرم تصور کیا جائے گا اور ایسے شخص کو 14 برس تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 8 کے مطابق ایسے افراد کی سہولت کاروں اور اہانت کنندگان کو بھی وہی سزا سنائی دی جا سکتی ہے جو اس جرم کا ارتکاب کرنے والے افراد کو دی جائے گی۔ فوجی عدالتوں کے کام کرنے کی تفصیل، مقام، تاریخ اور کارروائی مکمل طور پر خفیہ رکھی جاتی ہے۔ صرف فوج کے تعلقات عامہ کا شعبہ ہی کوئی تفصیلات جاری کرتا ہے، یعنی بند کمرے میں فوج کا منتخب کردہ ایک جج کارروائی چلانے میں مکمل طور پر خود مختار ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔